إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اہدا اس میں تفضیل ہے، یا وہ شخص ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. سویاً کے معنی ہیں سیدھے کے، سویاً کے معنی سیدھے کے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں. تو اس میں دو شخصوں کی تمثیل پیش کی گئی ہے، ایک ہدایت یافتہ آدمی کی، دوسری جو دلالت پر ہے اس کی. بعض مفسرین نے اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ سے مراد ابو جہل کو لیا ہے، اور أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بعض لوگ ابو بکر صدیق کو مراد لیے ہیں، جیسے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے مراد لیا ہے ابو بکر صدیق یا دوسرے صحابہ کا نام، جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام انہوں نے لیا، ان سے مراد ہے. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہر گمراہ شخص اور ہر ہدایت یافتہ شخص کے بارے میں ہے کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر وہ دنیا میں ہدایت پر ہے تو قیامت میں ان کو عزت و اکرام کے ساتھ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ جو لوگ ہدایت پر ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں عزت کے ساتھ ان کو لے کے جایا جائے گا، اور جو گمراہ ہے اس کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوسرا، قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے. انشأ کے معنی ہے انشأ الشیء اقامہ اوجدہ واحدثہ، کہ اس کو ایجاد کرنا، پہلی بار بنانا، اس کے معنی میں آتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ جعل لکم من بطون امہاتکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور یہ معنی ہے انشأکم، تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر تین عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کان، آنکھ اور دل. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے کہا کہ ہدایت پانے کے لیے جو ذرائع اہم ہو سکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا. ہدایت پانے کے لیے، ہدایت کی راہ پانے کے لیے جو چیزیں انسان کے عضو میں سے، ویسے ہر چیز، ہر عضو انسان کے جسم میں سے ہر عضو انمول ہے. ہر عضو، چاہے آنکھ، کان، ناک، زبان، ہر عضو، ہاتھ، پیر، ہر چیز. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، تم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے. یہی نہیں بلکہ اللہ نے دوسرے بھی بنائے تھے، لیکن ذکر اس کا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ انسان کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیتوں میں کہا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، کئی پیراؤں میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر کیا. انسان دیکھ کر، عبرت کی نگاہ سے دیکھ کر ہدایت پر آ سکتا تھا، ہدایت پر آ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الحج میں افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کہ وہ چل پھرتے نہیں ہیں فتکون، زمین پر، فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اگر ان کے دل ہوتے تو اس سے وہ سمجھتے، او آذان یسمعون بها، یا کان ہوتے تو ان سے سنتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے جو گزرے ہیں
ان کے ساتھ کیا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کیے اور اپنے طاقت پر غرور کیے، ان کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں دیکھتے اور سنتے اور دلوں سے سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ کہ حقیقت میں ان کی جو آنکھیں ہیں وہ اندھی نہیں ہوئی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ یعنی انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے قلب سلیم اس کے پاس چاہیے۔ انسان کو عبرت کے لیے سب سے پہلے دل کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر انسان سچے دل سے کسی چیز پر مرتکز ہو جائے، وہ چیز اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کو ہدایت کے لیے کان، آنکھ اور دل یہ بہت ضروری ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کو بہت سارے جنوں اور انسانوں سے بھر دیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ ہیں مگر اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر ان سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو ہدایت کے لیے یہ تین عضو یا یہ تین جز جسم کے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلے دل انسان کا کھلا ہوا ہو اور ہدایت کے لیے وہ لب کے، ورنہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، سینے میں ہی دل رہتا ہے، تو جب سینہ کھل جاتا ہے تو انسان کا دل بھی اس کی طرف لپکتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو انسان کا دل جب تک ہدایت کے لیے نہ لپکے، ہدایت کے لیے تیار نہ ہو، وہ چاہے جو بھی دیکھے جو بھی سنے وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ایمان کے سب سے اہم جو اجزاء ہیں ایمان کے قبول ہونے کے، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ تصدیق بالجنان، دل سے اس کو تصدیق کرنا چاہیے۔ پہلے قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ تو یہ دل کا مطمئن ہونا ایمان کے لیے دل کا لپکنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے اس میں کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اسی نے تم کو پیدا کیا، انشأکم پہلی مرتبہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ یا اس کے بارے میں کہا کہ قلیل اس لیے کہا گیا کہ یا شکر گزاری کی صفت ان کے اندر کم ہے، یا تم بالکل کرتے ہی نہیں ہو، شکر گزاری کرتے نہیں ہو۔ قلیل کا معنی عدم الشکر بھی مراد لیا گیا ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ذرأ کے معنی ہیں ذرأکم فی الارض، خلقکم، بثکم فی اقطارها واسکنکم فی ارجائها، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو زمین میں پیدا کرنے کے بعد زمین میں پھیلا دیا۔ بثکم بھی کیا گیا اس کا معنی، ذرأکم بثکم او تفرقکم، کہ تم کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے، متفرق کر دیا کئی جگہ تم کو زمین جب تمہارے لیے ہموار کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کر کے زمین میں ہر ناحیے میں، زمین کے ہر خطے میں تم کو بسایا اللہ تعالیٰ نے، تمہاری ضروریات مختلف جگہ رکھی تاکہ تم جاؤ زمین پر چلو اور اپنی ضروریات مکمل کرو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو اسی سے ہے کہ انسان کسی اور جگہ کا رہنے والا ہے لیکن کئی جگہ زمین میں پھرتا ہے، چلتا ہے تاکہ اپنا رزق حاصل کر سکے، اپنے آرام کی چیزیں وہ اکٹھا کر سکے۔ ذرأکم فی الارض سے مراد وہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے
مختلف جگہ جائے، مختلف جگہ بسے انسان، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے ہر خطے میں انسان بستے ہیں، جہاں کہیں ممکن ہو اس کو بسنا اللہ تعالیٰ نے اسے بسایا ہے، جہاں کہیں ممکن ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا عیش اگر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر پہنچایا ہے۔ تو بعض جگہ بعض لوگوں کو ممکن ہے رہنا، بعض جگہ بعض لوگوں کو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے امکان رکھا ہے اس کو وہاں پر پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے انسان کے لیے ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دی ہیں اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر جگہ بسایا، لیکن آخر میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے، تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو، بتاؤ۔ یعنی یہ استہزاءً وہ لوگ کہتے تھے کہ جس وعدے کا تم ذکر کرتے ہو، جس وعدے کا تم ذکر کرتے ہو، وعدے سے مراد یہاں پر عذاب، وعدے سے مراد یہاں پر عذاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا اگر تم میری تکذیب کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا، جیسا کہ دیگر انبیاء نے جو پہلے آئے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میری تکذیب اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ تو استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے وہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ کب آئے گا، کب آئے گا، اتنے سال ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، تو تمہارا عذاب آنا کب ہے؟ استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے لوگ پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کئی جگہ اس آیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کا جواب بھی ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے دیا، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کرنے والا ہوں، کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو اس قسم کی دوسری آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہی کہ قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے یا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے مگر وہی۔ تو یہ استہزاء یہ لوگ جب کہتے تھے، دوسری جگہ اس طریقے سے بھی ذکر کیا گیا اس کا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے کہ تم جس عذاب کا ذکر کرتے ہو ابھی کیوں نہیں ہے، ابھی کیوں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب اس کو ہو سے مراد عذاب کو، بعض لوگ وعدے کو بھی لیے ہیں، بعض لوگ اس کا فلما، اکثر مفسرین نے کہا فلما رأوه ہو سے مراد عذاب، قیامت کا عذاب، جب یہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، قریب سے دیکھ لیں گے، قیامت کے دن، آخرت جب قائم ہوگی، جب قیامت جب قائم ہوگی، جب تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ ان پر سیاہی طاری ہو جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے، وہ لوگ بالکل اپنے کیے پر نادم ہوں گے، لیکن اس وقت اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ تو یہاں پر جیسے قرآن میں دوسری جگہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کیسے جلدی کرتے تھے عذاب کی، سورۃ صاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اللہ ہمارا عذاب ہم کو آخرت کے دن سے پہلے دے دے۔ دوسرے سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا
یہ لوگ کہتے تھے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یعنی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد ان کے الفاظ میں جو کہہ رہا ہے یہ اگر سچ ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے ہم پر، ہماری تکذیب پر، ہمارے عناد پر، کفر پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر سخت عذاب نازل کر دے۔ تو اس عذاب کا جو یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے، جلدی کر رہے تھے، فلما رأوه زلفة، جب وہ قریب دیکھ لیں گے اس کو، سیئت وجوہ الذین کفروا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے حشاش بشاش چمکتے ہوئے، سفید یعنی چمکتے ہوئے ہوں گے جو لوگ ایمان لائیں گے دنیا میں، ان کے چہرے، اور جو لوگ کفر کریں گے اسودت وجوہہم، ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے۔ وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ عذاب ہے، ھذا الذی، دوسری جگہ بھی سورۃ الذاریات میں، سورۃ الطور میں بھی کہا گیا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، تم جس کی جلدی مچاتے تھے، یہی وہ عذاب ہے۔ سیئت کا معنی ہے ان کو برا لگے گا، یا تو سیئت وجوہ الذین کفروا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، یا ان کو برا لگے گا، یہ بھی معنی کیا گیا ہے۔ ان کو جو جلدی مچاتے تھے یا جو بھی وہ لوگ تکلیف دیتے مسلمان دیتے تھے دنیا میں، اس کی وجہ سے ان کو اپنے کیے پر بہت ہی ندامت ہوگی اور بہت ہی برا لگے گا۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، تدعون کا معنی تتمنون وتسألون کہا گیا ہے۔ زلفتن قریباً، زلفتن کا معنی ہے قریباً۔ فلما رأوه زلفتن، جب وہ اس کو دیکھ لیں گے، عذاب کو یا وعدے کو جو ان سے کیا جاتا تھا، زلفتن قریب سے، سیئت وجوہ الذین کفروا، جو کفر کرتے تھے ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، وقیل ھذا الذی، یا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، سیئت بگڑ جائیں گے ان کے چہرے، وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے، ھذا الذی، ھذا الوعد الذی، ھذا العذاب الذی کنتم بہ تدعون، وہی ہے یہ عذاب، یا وہی ہے یہ جو وعدہ جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، آپ کہہ دیجئے اگر مجھے، میرے ساتھیوں اور میرے ساتھیوں کو، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، آپ کہہ دیجئے اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے موت کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ ان کو ان کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف تھی، ان کے اپنے حساب سے جو بھی تکلیف وہ محسوس کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکے میں اس طرح ہو گیا کہ خاندان الگ ہو گئے، یا معبودان باطلہ کو چھوڑ کر لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، یہ جو کچھ ان کی تکلیف تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، تو ان کی موت کی تمنا کرتے تھے۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ مان لو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے متبعین کو یا میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا موت دے دے یا ہم پر رحم فرمائے، کیونکہ ہمارا ایمان تو بین الخوف والرجاء، کہ ہم امید اور خوف سے جی رہے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب بھی دے دے یا ہم کو موت دے دے، لیکن تمہیں کون بچائے گا دردناک عذاب سے، کیونکہ تم تو اس رب سے کفر کیے ہو جس سے نہیں کرنا تھا، جس سے کفر نہیں کرنا تھا اس سے کفر کر بیٹھے ہو، ہم کو تو عذاب آئے یا موت آئے ہم تو ختم ہونے والے ہیں، لیکن تم کو کون بچائے گا، تم تو بچنے والے نہیں ہو۔
یا اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں یا ان کو ان کے استہزاء کا جواب دے رہے ہیں کہ اپنے کفر و عناد کے باعث تم لوگ مسلمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ سمجھ رہے ہو، لیکن وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو تم بچ نہیں سکو گے، دنیا سے وہ لوگ چلے بھی جائیں تو تم کو کون بچائے گا اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، رحمان تو وہی ہے جس کا تم تذکرہ کرتے ہو، تو وہی ہے، وہی اکیلا ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اس پر بھروسہ بھی کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان اور بھروسے کو ملایا گیا ہے، اس لیے کہ ایمان جب لاتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اس کا لازمی جز ہو جاتا ہے۔ کئی جگہ اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ لازمی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے بغیر انسان ایمانی زندگی گزار نہیں سکتا، اس کو کئی مرتبہ کئی دفعہ کئی مرحلوں پر زندگی میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو اس لیے توکل اللہ پر ضروری ہے، ایمان کا لازمی جز ہے۔ ہم ایمان لا چکے ہیں اس رحمان پر اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ عنقریب کا مطلب کہ قیامت تو ہمارے حساب سے یا ان کے حساب سے بہت دور ہے، مومنوں کے حساب سے تو بہت دور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت قریب ہے، تو ہم بھی وہی ایمان لاتے ہیں قیامت قریب ہے۔ لیکن چونکہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یا قیامت نہیں آئے گی، تو ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی یا بہتا ہوا پانی لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ دوسری جگہ دوسری آیتوں میں اپنے کئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یہاں پر جو بنیادی نعمت ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ نے جو بخشا ہے انسان کو، اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں تم بتاؤ اگر یہ جو تمہارا پانی ہے جس کو تم پیتے ہو، تمہاری بنیادی ضرورتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، انسان بغیر پانی کے جی ہی نہیں سکتا، اگر یہ زمین کے اندر چلا جائے، غورن کے معنی ہیں الغور المنحبط من الارض، زمین میں نچلا حصہ یا زمین کا اندرونی حصہ، اس میں اگر چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، معین کے معنی ہیں معن الماء یعنی کثر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے فمن یأتیکم بماء عذب، کہ تمہارے لیے میٹھا پانی کون لائے؟ تو دونوں معنی اس کے ہیں کہ تمہارے لیے میٹھا پانی یا تمہارے لیے بہتا ہوا پانی۔ معین کے معنی ہیں کثرہ یا ایسا پانی جو تمہیں نظر آئے، غورن کی ضد معین یہاں پر لایا گیا ہے کہ تمہارا پانی اگر اتنے اندر چلا جائے کہ تمہارے آلات، تمہارے مشنری وغیرہ سب کام نہ کرے، یعنی تمہاری پہنچ سے باہر ہو جائے پانی، تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ پانی لے کر آئے اوپر، یعنی پانی تمہارے لیے ایسی جگہ لائے کہ تم بغیر مشقت کے پانی لے سکو، یا کچھ مشقت کے ساتھ ہی صحیح تم پانی کو حاصل کر سکو، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں پر جو استفہام ہے یہ انکاری ہے، یعنی کہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اللہ یأتینا بماء معین، اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن فرض نمازوں میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، بعض لوگ کہتے ہیں اس کو، اللہ عالم۔ تو
اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا پانی یا میٹھا پانی لائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی نعمت ہے، انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت اور مرحمت فرمائی ہے پانی کی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا یا زندگی بخشی پانی سے، ہر چیز کو، جو بھی جس میں بھی حیات نام کی کوئی چیز ہے وہ پانی سے ہے۔ تو انسان کو پانی کی کس قدر ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کی وضاحت کر دی ہے، یہاں پر ایک سوال کے ذریعے، ایسا سوال جس کا جواب وہ دے ہی نہیں سکتے یا اس کو انکار ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہی پانی کو فراہم کرنے والا ہے یا پانی کو دینے والا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون سی ذات ہے جو تمہیں پانی لا کر دے، بہتا ہوا پانی تمہیں نصیب فرمائے۔ تو دیگر نعمتوں کو جیسے انہوں نے جھٹلایا یا نعمتیں دینے والے کو جھٹلایا، تو اس کو بھی وہ لوگ جھٹلائیں گے یا مانیں گے، یہ ان کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال اس معنی میں کیا کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ہر نعمت فراہم کرتا ہے، تو یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ ہی تم کو فراہم کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہماری تشریح جو ہم پڑھ رہے تھے آپس میں، سورۃ الملک کی ختم ہوتی ہے، تو اس صورت میں کئی مضامین، کئی موضوعات ہمارے سامنے آئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں موت اور حیات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے شروعات میں ذکر کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہاں سے شروع ہوتے ہوئے انسان کی موت اور حیات ایک آزمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی مخلوقات جو بنائے، آسمان میں جو چاند ستارے، یہ جو کچھ بنا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تبصرہ فرمایا۔ یہ سب چیزوں کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو سمجھے، اس پر ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے اور ان کا انجام اور ان کے ساتھ جہنم کے داروغے کے درمیان جو ان کی بات چیت ہوگی، اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہموار کیا اور اس کا رزق تمہارے لیے رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہو چکے ہو کہ وہ تم پر عذاب نہیں لائے گا، اگر اللہ چاہا تو تم پر عذاب لا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے آج جو پڑھا وہ موضوعات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن فہمی عطا کرے اور قرآن سے ہماری زندگیاں منور کرے اللہ تعالیٰ، اور قرآن ہم کو اپنے آخرت سنوارنے کے لیے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ معنی کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ مکبا علی وجہہ واقعا علیہ، یعنی چہرے کے بل گرے، اوندھا واقفا ثابتا، یعنی جو ثابت اور کھڑا ہو یا ثابت ہو، معتدل طور پر، سیدھے طور پر چلے۔ انشأکم خلقکم افئدہ القلوب، فؤاد کی جمع افئدہ ہے، قلب اس کا معنی ہے۔ ذرأکم خلقکم وبثکم وفرقکم، پیدا کیا، پھیلایا، اور تم کو فرقکم کا معنی بھی پھیلانا کر سکتے ہیں۔ تفریق کیا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مختلف جگہ پھیلایا۔ متى هذا الوعد؟ الحشر، الوعد سے مراد الحشر بھی لیا گیا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے۔ رأوه زلفة، رأوا العذاب قریبا منہم، عذاب کو جب وہ قریب سے دیکھیں گے۔ سیئت، کئبت، واسودت، غما وذلا، کئبت کا معنی ہے حزنت، کئبت کا مرادف ہے حزنت، یعنی غمزدہ ہو جائیں گے اور کالے پڑ جائیں گے غم سے اور ذلت سے ان کے چہرے۔ ارائیتم، اخبرونی، ارائیتم جہاں پر یہاں ہم لوگ پڑھا قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، یا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم، اس کے معنی ہے اخبرونی، بتلاؤ، خبر دو، یجیر الکافرین ینجیہم او یمنعہم، کافروں کو
پناہ دے یا کافروں سے عذاب روکے. غوراً ذاہباً فی الارض، غوراً کا معنی ہے ذاہباً فی الارض، یعنی کہ تمہارا پانی زمین میں چلا جائے. بماء معین جار اور ظاہر سہل التناول. جار یعنی بماء معین بہتا ہوا پانی، ظاہر یا ظاہر پانی یعنی کہ تم کو دکھائی دے پانی، یا سہل التناول جس کا لینا آسان ہو، ایسا پانی تم کو کون لا کر دے گا. یہ ہوئے معنی کلمات. اس کے بعد ہیں ما استفاد من الآیات. مسالک الغی والضلال تؤدی بصاحبها الى المتاہة والشقاء. مسالک الغی والضلال، غی کے اور ضلال کا معنی بھی ایک ہی ہے. ہم مختلف اس طرح سے کر سکتے ہیں، گمراہی اور ضلالت. گمراہی اور ضلالت کے راستے اس پر چلنے والے کو پہنچا دیتی ہیں الی المتاہۃ والشقاء. متاہ معنی اصل میں متاہ کس سے ہے؟ تاہن سے ہے، تاہ یتیہ، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا یتیہون فی الارض، گمراہ ہوتے تھے زمین پر. تاہ یتیہ کے معنی بھی گمراہ ہونا ہی ہے. تو یہاں پر ہم گمراہی کو ایسا بربادی، ہلاکت یا بھول بھلیاں اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جو گمراہی اور ضلالت کے راستے ہیں تو اس پر چلنے والے کو گمراہی وہ پہنچا دیتے ہیں بربادی اور بدبختی کی طرف. گمراہی اور ضلالت کے راستے اس پر چلنے والے کو بربادی اور ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں. طریق الہدایت واضح یؤدی الی السعادۃ والفوز فی الدنیا والآخرہ. ہدایت کا طریقہ واضح ہے جو پہنچاتا ہے سعادت، کامیابی. سعادت کا معنی خوش نصیبی، سعادت مندی، کامیابی کی طرف دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی دلاتا ہے ہدایت کا راستہ، اس لیے کہ وہ واضح ہے. موجد النعم والمتفضل بها على عباده هو اللہ سبحانہ. نعمتوں کا موجد اللہ تعالیٰ ہے، نعمتوں کا موجد، اور اس کو بندوں کو عطا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. متفضل علی کس کو کہتے ہیں؟ التفضل علی احسن الیہ انعم علیہ. تفضل علی کے معنی ہے احسن الیہ یا انعم علیہ. نعمتوں کا موجد اور ان نعمتوں کو بندوں کو عطا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. علم الساعة والبعث والنشور من خصائصه جل وعلا. قیامت کا علم یا مرنے کے بعد اٹھنے کا یا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا علم من خصائصه، اللہ سبحانہ وتعالی کے خاصیات میں سے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قل انما العلم عند اللہ. العلم سے مراد وہاں پر علم البعث، علم النشور، علم الساعة. الكفار والمنافقون جبلوا على كراهية المسلمين وتمني زوالهم. کفار اور منافقین پیدا کیے گئے ہیں یا ان کی فطرت، کفار و منافقین کی فطرت مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے کی اور ان کے زوال کی تمنا کرنے کی ہے. کفار اور منافقین کی فطرت، جبلوا علی کے معنی ان کی فطرت، خلقوا علی کراہیت، یعنی وہ اس طریقے سے پیدا کیے گئے. کفار اور منافقین ان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کراہت کرنا، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنا اور ان کے زوال کی تمنا کرنے پر. اسی لیے ولا والبراء، الولا والبراء کا حصہ ہے کہ ان کے ساتھ دینی معاملے میں کسی قسم کی رواداری نہیں ہونی چاہیے. بس یہ رواداری وغیرہ کا الگ موضوع ہے کہ ان کے ساتھ کس حد تک ہم کو تعلقات رکھنا چاہیے، کیا نہیں. تو اس کے بارے میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ رازدارانہ معاملات مسلمانوں کو کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کی فطرت مسلمانوں کی دشمنی ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا.
کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے تم پاؤ گے اس کو، یہود اور مشرکین کو، یہ کفار اور مشرکین ایک ہی ہیں، منافقین ان سے بدتر ہیں۔ وجود الماء من اکبر نعم اللہ علی خلقہ، پانی کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے اس کے مخلوق پر، پانی کا موجود ہونا زمین پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے اس کی مخلوق پر۔ اسی لیے دیکھتے ہیں جہاں پر پانی کی فراوانی ہے ان کو قدر ہی نہیں ہوتی ہے پانی کی، جہاں پر پانی کی قلت ہے ان سے پوچھیں پانی کی کیا قدر و منزلت ہے، پانی کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے المناقشہ، اگر آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں پرانا یا آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو شاید بتا سکتے ہیں، یا آئندہ کے لیے ہم اس کو رکھ لیں اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ما مظاہر قدرت اللہ فیما درست، یعنی اللہ تعالیٰ کے مظاہر کیا ہیں، اس کے قدرت کے مظاہر کیا ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ ما فائدۃ خلق النجوم، نجوم کو پیدا کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ اذکر الحوار الذی سیدور بین الکفار و بین خزنۃ النار، کفار اور خزنۃ النار کے درمیان جو محادثہ ہونے والا ہے، بلکہ یہاں پر لکھا سیدور، جو ہونے والا ہے یعنی قیامت میں قریب ہونے والا ہے، یعنی قیامت میں ہونے والا ہے۔ ما کیفیت الخشیت بالغیب، اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرنے کی کیا کیفیت ہے۔ وما جزاؤها، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ للماء مکانۃ بین نعم اللہ وضح ذلك على ضوء ما درست، یہ ہے مناقشہ۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر جواب دینا چاہیں تو آن لائن میں بھی دے سکتے ہیں، جو تفسیر کا گروپ ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اللہ تعالیٰ فہم قرآن ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کچھ بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب یہ مناقشہ جو اس کا تیسرا نمبر ہے، یہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ اذکر الحوار الذی سیدور بین الکفار و بین خزنۃ جہنم، اس حوار کو، اس محادثے کو یعنی حوار کو ذکر کریں جو ہونے والا ہے عن قریب کفار اور جہنم کے داروغوں کے درمیان، یعنی جو ہم لوگ پڑھے تھے سورۃ الملک میں۔ آیت بتائیے شیخ، یہ جو داروغہ ہے مالک، ان کا ذکر آ رہا ہے نا؟ ہاں وہی جو ہم لوگ پڑھے تھے اس کے اندر، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شیء انتم الا في ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ یہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ اور کوئی بات ہے؟ نہیں شیخ، کوئی بات نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔